कौन हो? उल्लू के पट्टे हरामजादे, तुम्हारी हैसियत क्या है? इसकी हर दूसरी बात में गाली होगी। यानी जो माविया को नहीं मानता लेकिन माविया की सुन्नत पे भरपूर चलता है ये बंदा। हम मिल बैठते हैं, पता करते हैं तुम कितने पानी में हो। ऑनलाइन का दौर है, तुम्हें इतना ही पानी चेक करने का शौक है तो आओ जुनैद रहमान के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगा, फिर वहां पे गालियां देना, फिर तबीयत तुम्हारी वो सेट करूंगा ना, अपने बच्चों के सामने जाने से भी शर्माओगे, फिर वो देखना तुम्हारे अबू बकर, उमर, आयशा, वो जिन जिन के तुमने तकद्दुस बनाए हुए हैं उनकी मैं क्या हालत करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हारी किताबों को खोलना शुरू कर दिया तो तुझे छुपने में जगह नहीं मिलेगी, मुंह छुपा। अपने बाप की औलाद होना सदाकत फरीदी, वाकन हक हलाल की हो। हमारी किताबें खोलो, क्यों, किसे धमका रहे हो, किसे डरा रहे हो, ये भड़े किसके सामने मार रहे हो? अपने सुन्नियों के सामने मारा करो। हमारा सामना करने से ऐसे डरते हो तुम लोग जैसे वो तुम्हारे बुजुर्गान जो हैं वो जंग सिफीन में मौलाली से डरते थे, तुम्हारे बड़े थे ना वो सारे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सदाकत फरीदी साहब ने हमें एक प्रोग्राम में गलीज़ गालियाँ दी थी और दुशनाम दिया था, सब किया था अपने मुर्शिदों की सुन्नत पे अमल करते हुए। तो हमने उसके जवाब में इनको इल्मी जवाब दिया, ना इनकी ज़ात के ऊपर गुफ्तगू की, ना इनको गालियाँ दी। ज़ाहिर बात है अहलुल बैत के जो वाक़अन मानने वाले हैं वो सब व शतम नहीं करते, वो गालियाँ नहीं देते। चूँकि नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने जो एक दस्तूर दिया है वो बड़ा खूबसूरत दस्तूर है कि इन्नी अकरहु लकुम अन तकून सब्बाबीन, कि मैं ये पसंद नहीं करता कि तुम लोग सब करो, लेकिन तुम क्या करो, लेकिन इनके अगर औसाफ और हालात यानी इनके करतूत बयान करोगे ये चीज़ ज़्यादा रसातर है, ये चीज़ ज़्यादा पहुँचने वाली है। तो हम इसी दस्तूर पे अमीरुल मोमिनीन का जो दस्तूर है नहजुल बलागा पे अमल करते हुए इनके बुजुर्गान के और इनके करतूत बयान करते हैं। सब व शतम करना हमारा शेवा नहीं है। लेकिन इसके जवाब में अब देखें मौसूफ़ ने फिर गुफ्तगू की, और मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि हमने इनको नहीं छेड़ा, साल गुज़र गया, हमने उस वक्त इनकी जो भी चरंदियात थी या जो भी इनकी यावागोई थी उसका जवाब उस ज़माने में दिया। उसके बाद ये मैदान इल्म से फ़रार कर गए और जहाँ पर ये बातें करते थे मैं 40 किस्तें बनाऊँगा, मैं 40 वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा, वो सारी इनकी यानी अफवाहें थी। एक तरह से इन्होंने उस वक्त लंबी छोड़ी है लेकिन बेचारे उस पर पाबंद ना रह सके। अब इन्होंने दोबारा जब हमारा जवाब देने की कोशिश की तो लिखा कि डॉक्टर सदाकत अली फरीदी ने शहबाज इस्फहानी की नाक खाक आलूद कर दी। अभी नाक खाक आलूद कैसे कर दी? वो इल्मी जवाब दिया, अब हम सुनते हैं वो आपका इल्मी जवाब। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बातें की हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। तुम्हारी हैसियत क्या है? ड्रामाबाजी कर रहा है शहबाज इस्फहानी, वो इस वक्त कात में मौजूद है, शियों में मौजूद हैं और सुन्नियों में मौजूद हैं। शियों के अंदर तो वहाँ ईरान में बैठा जो सरगना है शहबाज इस्फहानी, वो इस वक्त भी हरामज़दगी पर तुला हुआ है, वहाँ आग बरस रही है। उस हरामज़ादे को हया नहीं आ रही कि अगर उम्मत मुस्लिमा में इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा के खून की अज़मत पर जमा हो चुकी है फिर वो दरार डाल रहा है और ड्रामाबाजी कर रहा है। साल बाद उसने वो सर निकाला है और वो चैलेंजबाजियाँ कर रहा है। किसको कर रहे हो बेवकूफ़? एक चूहा तो अपने अंजाम को पहुँचा, तुम भी बहुत जल्द पहुँच जाओगे। तुम ये कहते हो कि जो अबू इमाद भाई के बारे में इसने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, गुस्सा तो बहुत आया मुझे, लेकिन ऐसे सकीफ़ा के पालतुओं से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि जो अहले बैत के मोहब्बत को, अहले बैत से जो ये मोहब्बत का दावा करते हैं, ये बिल्कुल मुआविया की सुन्नत पे चलने वाला बंदा है। मुआविया को बुरा भला कहता है लेकिन मुआविया की सुन्नत पे कैसे चलता है कि मुआविया ज़ादों ने क्या किया था, मुआविया वालों ने क्या किया था, उन्होंने कुरान को नेज़े पर बुलंद किया ताकि लोगों को धोखा दिया जाए, फ़रेब में डाला जाए। तो ये लोग भी अहले बैत की मोहब्बत को वही नेज़ों पर बुलंद करते हैं, उस्मान के कुर्ते की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं जो इनकी वालदा मोहतरमा ने किया था, यानी हज़रत आयशा। तो इन लोगों का भी यही काम है। अब इमाम खुमैनी और इनकलाब ईरान को ये लोग क्या बना रहे हैं, वही कुरान की तरह मुकद्दस बना के नेज़े पे बुलंद कर रहे हैं। और इसकी आड़ में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जनाब बनु मैया को बुरा भला कह रहे हैं। हमारे शिया खुश हो रहे हैं जी, बनु मैया की वाट लगा के रख दिया, नासबियों के मुकाबले में खड़े हो गए हैं ये लोग, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, हज़रत अबू तालिब को मुसलमान मानते हैं। भाई ये जितने भी काम कर रहे हैं ना, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, ये शियों पे एहसान तो कर नहीं रहे कि शिया हमारे खुश हो जाएँ इसके ऊपर, या शिया हमारे कमेंट्स करें आगा आप हर किसी के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। भाई हमारा जो अहलुल बैत का जो इख्तलाफ है, जो हम मकतब अहले बैत का इख्तलाफ है, वो सकीफ़ा पे है। ये सकीफ़ा से हाथ उठाए इन लोगों ने? नहीं। जब नहीं उठाया तो फिर हमारा इल्मी इनसे इख्तलाफ हमेशा रहेगा और हम इस इल्मी इख्तलाफ को बयान करने में हक़ बजानिब है। तो ये कहना, ये ऐसे लोगों का अलम बुलंद करना, हत्ता ये बेचारा इनकलाब को भी नहीं जानता, ना इमाम खुमैनी में आगा खामनाई, ये कहना आगा खामनाई चाह रहा था लेकिन इसकी ज़बान से इमाम खुमैनी बार बार नहीं कर रहा है कि उनके खून ने जमा कर दिया। भाई वहदत की जो बात है, हम बात करते हैं, वहदत का मतलब क्या है? वहदत सियासी है, मजहबी थोड़ी है।
کہ ہم ابو بکر عمر کو اچھا ماننے لگ جائیں گے. کوئی شیعہ روئے زمین پر شیعہ ہوگا ابو بکر عمر کو اچھا نہیں مانتا. یہ جن علماء کے ساتھ یہ صداقت فرید بھی بیٹھتا ہے, ان علماء سے پوچھ لو کہ ابو بکر عمر کو کیا مانتے ہیں. قائد محترم سید ساجد علی نقوی حافظہ اللہ نے علی اعلان ممبر پہ کہا تھا کہ میں ابو بکر عمر کی خلافت کو نہیں مانتا, نہیں مانتے ہم ان کو خلیفہ. یعنی ہم سقیفہ کو ٹھکراتے ہیں, جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اس کو. یہ قائد محترم کا بھی بیان ہے اور رہبر معظم کی کتابوں میں بھی یہ چیز واضح ہے. اصلاً جو وحدت کی بات ہے, جو امت کا جمع ہونا ہے, وہ طاغوت کے مقابلے میں جمع ہونا ہے. کہ چونکہ تم لوگوں میں جرت نہیں ہے, تم لوگوں کے جو سقیفہ کے ماننے والے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے ان کے قدموں میں گر چکے ہیں, طاغوت کے قدموں میں گر چکے ہیں. تو صرف مکتب اہل بیت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی سنت پہ چلتے ہوئے ان یزیدیوں کے خلاف, ان ملعونوں کے خلاف, ان بچوں کے قاتلوں کے خلاف برسر پیکار ہے. اب تم لوگوں کا تو ظاہری بات ہے, تم لوگوں چاہے پاکستان میں مولوی ہوں, چاہے وہ آپ کے سعودیہ کے ہوں, چاہے وہ قطر کے ہوں, وہ کویت کے ہوں, بحرین کے ہوں, او سب نے جناب اپنے گھٹنے ٹیک دیے ان کے سامنے, حتیٰ کہ سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو, امریکہ اور اسرائیل کو. تو تم لوگوں کے پاس لے دے کے سہارا کیا ہے؟ یہی مکتب حسینی سہارا ہے. کیونکہ جب تم لوگ ذلت و خواری دیکھتے ہو تو تم پناہ لیتے ہو مکتب حسینی کے. تمہیں پتہ ہے کہ جو ذلت اور خواری وہاں پہ سقیفہ والوں کے پاس ہے, اس سے اگر جان چھڑوانی ہے تو مکتب حسینی کے پاس آنا پڑے گا. اب یہ اس کو ڈھال بناتا ہے. ابھی میں اس کو انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ تمہیں در حقیقت نہ وحدت کا پتہ ہے, نہ اتحاد کا پتہ ہے, نہ تمہیں اعتقادات تشیع کا پتہ ہے. آگے سنیں. سقیفہ کو مانتا ہے وہ منافق ہے, جو فلاں کو نہیں مانتا ہے وہ منافق ہے. تم کون ہو؟ الو کے پٹے حرام زادے, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس کی ہر دوسری بات میں گالی ہوگی. یعنی جو معاویہ کو نہیں مانتا لیکن معاویہ کی سنت پہ بھرپور چلتا ہے یہ بندہ, ہر دوسری بات میں اس کی گالی ہوگی. ابو عماد بھائی کے بارے میں اس نے غلیظ زبان استعمال کی. ظاہری بات ہے, دیکھیں غلاظت سے ہمیشہ غلاظت نکلے گی. آپ ایک بندہ جو خود سقیفہ سے پروان چڑھے گا, سقیفہ سے یہ کہتے ہیں دین اموی. دین اموی جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سقیفہ سے آیا ہے نا. معاویہ کو لانے والے کون تھے؟ سقیفہ والے تھے. یہ بیچارہ ان کو پکڑ لیتا ہے, لیکن جو اس کو برسرے اقتدار لانے والے تھے ان کو چھوڑ دیتے ہو. معاویہ کو لانے والے تمہارے سارے یہی صحابہ تھے جن کا تم رونا روتے ہو بیٹھ کر, جن کے تقدس کو تم لوگوں نے عثمان کا کرتا بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے. اب جناب آگے سنیں کیا کہتے ہیں. تم وہاں چوہے کی طرح بیٹھ کر آؤ نا, سامنا کرو ہمارا, پاکستان میں آؤ, ہم مل بیٹھتے ہیں, پتہ کرتے ہیں تم کتنے پانی میں ہو. آن لائن کا دور ہے, تمہیں اتنا ہی پانی چیک کرنے کا شوق ہے تو آؤ جنید الرحمان کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ, پھر تمہیں بتاؤں گا. پھر وہاں پہ گالیاں دینا, پھر طبیعت تمہاری وہ سیٹ کروں گا نا, اپنے بچوں کے سامنے جانے سے بھی شرماؤ گے. پھر وہ دیکھنا پھر تمہارے ابو بکر عمر عائشہ وہ جن کے تم نے تقدس بنائے ہوئے ہیں ان کی میں کیا حالت کرتا ہوں. یہاں بیٹھ کے گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ گالیاں دینے سے تمہارے یہ بزرگان سچے ثابت ہو جائیں گے؟ نہیں. آؤ فدق پہ بات کرو, میں بتاؤں گا فدق میں جھوٹا اور غاصب جو فدق کو ہڑپنے والا تھا وہ کون تھا, رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والا کون تھا, سیدہ کو غضبناک کرنے والا کون تھا. کتابوں میں تو لکھ دیتے ہو, کتابوں میں یہ لکھتا ہے جناب زہرا معصوم فدق میں جناب زہرا کے ساتھ یہ وہ فلاں, اپنی کتابوں میں اس نے لکھا ہوا ہے سب کچھ. آؤ نا پھر ابو بکر کو ذرا گریبان سے پکڑو اس مقام پر. عمر جو دھمکی دینے پہنچ گیا تھا زہرا سلام اللہ علیہ آ کے گھر کو جلانے کے لیے پہنچ گیا تھا, آؤ کیوں نہیں پکڑتے گریبان سے؟ اتنا تمہیں سیدہ کا درد ہے, سیدہ کے ساتھ ہے, سیدہ کی مظلومیت کے اوپر تمہیں اتنا رونا آتا ہے, تو آؤ پھر ان اصل مجرموں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے, کیوں گھبراتے ہو؟ حیا کرو یار. جس ملک کا کھاتے ہو, جس کی سرزمین کا استعمال کرتے ہو, اسی ملک سے غداری کرتے ہو. تیرے جیسا کوئی حرام زادہ ہو سکتا ہے؟ امام خامنہ علیہ الرحمہ آئینی سربراہ ہیں اور 40 سال سے سربراہ ہیں. انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے, کیا تجھے اس پر بھی اعتماد نہیں ہے؟ تو کہاں تیرے اسلام کی کس نے تصدیق کی ہے؟ تو وہ ہے جن کی نشان. تمہیں فتویٰ پتہ ہی نہیں نا آغا خامنہئی کا. میں تمہیں آغا خامنہئی کے بھی دکھا دیتا ہوں. پہلے میں اس پہ گفتگو کر چکا, چونکہ تم ایک جاہل قسم کے بندے ہو, تمہیں پتہ کس چیز کا ہے. چوری کر کے لکھنے والے ہم رضمان حسین کون ہے, یہ اس جاہل کو اب دکھانا پڑے گا. گفتگو آیت اللہ العظمی سید علی خامنہئی, ٹھیک ہے, کیا لکھتے ہیں. اول شعاری کے شیعہ با موجودیت خودش آبان موجودیت خودش را اعلام کر شعار فدق بود. یعنی فدق کے ذریعے تشیع نے اپنے وجود کا اعلان کیا. دختر
پیغمبر برائے ان کے ثابت کنت خلافت مالک کسانی نیس کے آن در دست گرفتے ہیں، ان کا مال نہیں ہے، خلافت ان کا حق نہیں ہے جنہوں نے اس کو لے لیا ہے اور مسند قدرت پر بیٹھ گئے ہیں اور میرے فدق کو غصب کیا ہے۔ کون غاصب؟ یعنی شما مردوں میں غاصبی ہستی کون؟ ابو بکر عمر غاصب ہے، ظالم ہے۔ ظالم تو خلیفہ پیغمبر نہیں بن سکتا، خلیفہ تو مظہر عدل ہوتا ہے، حاکم اسلامی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آغا خامنہی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے نا، جو ان کا وحدت کے حوالے سے فتویٰ ہے، وہ وحدت کے حوالے سے فتویٰ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس سے کیا مراد ہے، یہ بھی اس بیچارے کو نہیں پتہ۔ یہ آغا خامنہی کی زبانی سناتا ہوں اس کو، یہ ملاحظہ کریں۔ تعاملات کس کی ہیں؟ دیدگاہ و بااستہائی حوزے و روحانیت از منظر رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی خامنہئی شہید۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ کیا اولین پیام ہے یہ ان انقلاب و امام بزرگوار ان انقلاب وحدت بین المسلمین بود، مسلمانوں کے درمیان وحدت، آنم وحدت عاطفی نہ وحدت دینی۔ وحدت دینی مراد نہیں ہے، یہ ایک شیعہ ایک سنی ہے، ایک 6 اماموں کو مانتا ہے، ہر کسی کا اپنا مذہب ہے، مختلف فرق ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اما از لحاظ سیاسی و عاطفی ہمیں باہم در مقابلے دشمن متفق و یک دل باشن، اور سیاسی اعتبار سے عاطفی اعتبار سے ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں ایک ہونا چاہیے، یہ مراد ہے۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ جناب ہم ابو بکر عمر کو اچھا ماننے لگ جائیں گے، ہم ابو بکر عمر کو غاصب نہیں مانیں گے، ہم ابو بکر کو ظالم نہیں مانیں گے؟ وہ تو مانیں گے، وہ تو صحیح مسلم کے مطابق حضرت علی کا عقیدہ ہے جس کا جواب دینے سے تم ہمیشہ سے فرار اختیار کرتے رہے ہو۔ یہی مولا کائنات نے صفین میں بیان فرمائی تھی کہ یہ بجو ہیں، یہ ملعون ہیں، ان کا خدا خانہ خراب کرے اور تیرا ہو گیا ہے، مزید ہو جائے گا۔ اور 40 خطبوں میں لعنت فرمائی ہے۔ اب تو اصفہانی تجھ پر لعنت کرنا ہر مسلمان پر واجب ایمانی ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تجھ جیسے لعنتی کے ساتھ ہم بات کریں، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری علمی قد و قامت کیا ہے؟ تو کس جماعت کا نمائندہ ہے؟ تو کون سی حیثیت رکھتا ہے؟ جاہل آدمی وہاں بیٹھ کر۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا علم ماپنا ہے نا، تو وہ اپنی زبان سے جب کلام کرے گا پتہ چل جائے گا، اور کسی کی غلاظت اور کسی کی کثافت کو دیکھنا ہے تو اس کی زبان کے نیچے سے جب وہ زبان کھولے گا تو اس کی زبان کے نیچے سے جو الفاظ نکلیں گے اس سے پتہ چلے گا، اور جس طرح یہ بول رہا ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کثافت اور غلاظت بھری پڑی ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے گالیاں دینے کی، نحن ابناء دلیل سے بات کریں گے، دلیل سے تمہارے مکتب کو رسوا کریں گے، دلیل سے اس صحیفہ جو شجرہ ملعونہ کی یعنی صحیفہ ملعونہ کو لکھنے والے افراد تھے، ان کا ہم جو ہے وہ چہرہ لوگوں کے سامنے عیاں کریں گے، دلیل سے بات کریں گے۔ اب یہ آج نہج البلاغہ کی طرف آئے گا، اب دیکھنا اس کی نہج البلاغہ سے بھی یہ بھاگے گا، اب اگلی ویڈیو میں آئے گا، ہمارا کسی بات کا جواب نہیں دے گا، جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو گفتگو کی کسی ایک کا جواب نہیں دے رہا ابھی تک، صرف گالیاں دی جا رہا ہے۔ اب جو گفتگو پیش کرے اس سے بھی بھاگے گا اور پھر گالیاں دے گا۔ پک پک کرتا ہے، تجھے کسی کا اندازہ ہی نہیں ہے تمہیں اس کے ساتھ کیا بات کرنی اور کیا نہیں کرنی۔ او بے شرم سن، نہج البلاغہ امام علیہ السلام کی لکھی ہوئی یا اپنا بیان کردہ خطبات کا ذخیرہ ہے۔ جن صحابہ پر تو بھونکتا ہے بیٹھ کر، تجھ سے تو وہ کتے بہتر ہیں جو کم از کم اصحاب رسول پر تو نہیں بھونکتے ہیں۔ جن صحابہ پر تو بیٹھ کر بھونکتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا انت رداء للناس و مثابۃ للناس، یا ایک روایت میں کنت رداء للناس و مثابۃ للناس، تو اللہ کی رحمت کی چادر ہے، تو لوگوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ یہ ہیں حضرت علی کے جذبات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ نہج البلاغہ کے اندر۔ ہو بے شرم، تو کہتا ہے کہ ہماری کتاب کا حوالہ دو، جس دن میں نے تمہاری کتابوں کو کھولنا شروع کر دیا تو تجھے چھپنے میں جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپا۔ اپنے باپ کی اولاد ہونا صداقت فریدی، واقعاً حق حلال کی ہو، ہماری کتابیں کھولو۔ کیوں؟ کسے دھمکا رہے ہو؟ کسے ڈرا رہے ہو؟ یہ بھڑے کس کے سامنے مار رہے ہو؟ اپنے سنیوں کے سامنے مارا کرو، وہ جو خود صحیفہ سے جن کو دین ملا ہوا ہے، وہ جو ابو بکر عمر کو ماننے والے ہیں، جو علم سے پیدل ہیں، وہ یہ وہاں پہ بڑھ کے مارا کرو، ہمارے سامنے بڑھ کے نہیں مارو۔ باپ کے تو کھولو کتابیں ہماری، جس دن ہماری کتابیں۔ ابھی میں تمہارے سامنے نہج البلاغہ کھولتا ہوں، کہتے ہیں عمر آ بھائی نہج البلاغہ ادھر آ، یہ نہج البلاغہ ہے علامہ مفتی جعفر حسین کے ترجمے کے ساتھ، صفحہ ریکگنیشن میں دی، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں جی اس میں۔ اب اس میں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ان کو کیا سمجھتے تھے۔ یہ ملاحظہ کریں، خطبہ شکشکیہ یہ جو پڑھ رہا ہے نا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نہج البلاغہ جو امیر المومنین کا کلام ہے سب یہ مصادر تشیع سے نہیں ہے۔ اب یہ وہ خطبہ ہے کہ جو تشیع کے ہاں معتبر ہے۔ خدا کی قسم فلاں نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ کس نے؟ فلاں نے، ابو بکر نے۔ پھر آگے
امیر المومنین اپنا رنج بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی خطبہ شکشکیہ کیا ہے، اپنا رنج بیان کر رہے ہیں۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت اور درست محل میں رکھ دیا، جس کے چرکے قاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا اور پروزر کرنا تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی منہ زوری سے اس کی ناک کے درمیانی حصہ ہی شگافتہ ہو جاتا ہے، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائز کی قسم لوگ کجروی، سرکشی، متلون مزاجی اور بے راروی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور پھر شورا کی بات آ گئی، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا۔ پیٹ پھلائے کون؟ عثمان، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بندو اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ ہے۔ ابھی اور دکھاتا ہوں تمہیں، ممنون۔ ابھی امیر المومنین کی زبانی اور بھی سنواتا ہوں۔ یہ نہج البلاغہ سے تھا، اب چلتے ہیں الکافی کی طرف کہ امیر المومنین نے وہاں پہ کیا فرمایا۔ یہ ملاحظہ کریں الکافی، یہ الکافی ہے، روضۃ الکافی۔ یہاں پر ابھی ایک نمونہ، ہماری کتابیں کھولنے کا اس کو شوق ہے، میں بتاتا ہوں، ابھی تو میں صرف تھوڑی سی کھول رہا ہوں کہ امیر المومنین نے خطبہ دیا، کیا فرمایا؟ قد عملت الولاة قبل اعمالا خالف فیہا رسول اللہ، کہ مجھ سے پہلے جو گزرے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کی مخالفت کی، متعمدین لخلافہ، ناقدین لعہدہ، مغیرین لسنتہ، عہد کو توڑنے والے، سنت کو تبدیل کرنے والے۔ ولو حملت الناس علی ترکہا، اگر میں لوگوں کہوں کو ان کے چھوڑنے کے لیے اور اس کو ان کے مقام پر واپس لے آؤں جس طرح وہ عہد رسول میں تھے، لتفرق عنی جندی، یہ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، لوگ مجھ سے ہٹ جائیں گے، بہت کم لوگ میرے پاس رہ جائیں گے، اور قلیل من شیعتی، بہت تھوڑے شیعہ رہ جائیں گے، الذین عرفوا فضلی، جو میرے فضل کو جانتے ہیں۔ پھر امیر المومنین یہاں پر تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور کیا بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو کہا کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں جمع نہ ہوا کرو مگر فریضہ نماز کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، عمر کی سنت تبدیل ہو رہی ہے۔ امیر المومنین منع کرتے تھے لوگوں کو کہ تراویح نہ پڑھا کرو، یہ جسے تم عمر کی جو رسول کی سنت بنا کے پیش کرتے ہو، یہ عمر کی سنت تھی نا۔ یہ امیر المومنین سے نہج البلاغہ سے بھی دکھا دیا۔ خطبہ شکشکیہ پڑھ کر سناؤ نا، کبھی شرح کرو اس کی، تو ہمارے اندر اگر جرت ہے، بڑی نہج البلاغہ پڑھنے کا تمہیں شوق ہے، وہ ابھی نہج البلاغہ سے فقط ایک نمونہ بیان کیا، باقی نہج البلاغہ کھولوں گا، اگر کس دن تمہارا شوق، اگلی قسط میں تمہیں شوق ہوا تو صرف نہج البلاغہ سے، صرف نہج البلاغہ سے تمہارے انہی تینوں کے کرتوت بیان کروں گا۔ تو یہ تو تمہارے نہج البلاغہ کا شوق پورا کر دیا میں نے۔ آنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کہاں بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہو؟ ابن سبا کی اولاد، میں نے خود سے تو باتیں نہیں کی تھی، تمہاری رجال کی کتابوں سے وہ سارا کچھ کچا چٹا نکال کر اگر منہ پر مارا۔ کابل آبار کے اس بیٹے صداقت فریدی میں جرت ہے نا، تو ہماری کتابیں کھول لے۔ اس بیچارے کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا، ہم نے اس کو بتایا کہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں مصدر ایک ہی ہے، یہ 40 حوالوں کی باتیں کرتا تھا، میں 40 حوالے، میرے اتنے حوالے جمع کیے ہیں۔ اس بیچارے کو ہم نے سکھایا ہے، کتابیں چوری کر کے لکھنا آسان ہے، جب کسی شیعہ رافضی کے کا سامنا کرنا پڑے گا پھر تمہیں اللہ کو پتہ جائے گا، جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ آؤ نا کبھی جنید الرحمن کے ساتھ پروگرام میں آؤ، اکیلے بیٹھ کر ہیرو بنتے ہو، چیمپئن بنتے ہو، مفرور انسان او بے شرم، اس کا رد کر کے دکھا۔ رجال وہ علم ہے جو حدیث کی صحت اور حکم کا فیصلہ کرتا ہے، اس کا تو ہم نے ایسا رد کیا ہے وہ تم اس سے بھاگ گئے ہو۔ ہم نے تم سے ایک چیلنج کیا تھا عبداللہ بن سبا پہ، کہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں جو تم کہتے ہو یہ پہلا بندہ تھا کہ جس نے طعن شروع کیا تھا امیر المومنین، ہمارے اہل بیت سے کوئی ایک صحیح روایت بیان کر دو، تم نہیں بیان کر سکے، عاجز ہو گئے، بھاگ گئے، کچھ نہیں تھا تمہارے پلے۔ تو کہاں کا عالم ہے بے حیا آدمی، چیلنج کرتا پھرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ پاکستان میں میں جانتا ہوں میری حیثیت وہ ہے کہ میرے سامنے بیٹھنے سے ڈرتے ہو تم۔ تو یہاں کہاں کا رہنے والا ہے؟ تیرے بارے میں سارا کچھ بتا دیا ہے سب لوگوں نے، تو بہرحال تو آ، اس طرح تو نہیں ہوتی، آ پاکستان میں تجھے میں للکارتا ہوں، اسی پر بات کر لیں گے جو اس کے۔ پاکستان آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا نے دیکھنا ہے تو آن لائن بیٹھ جاتے ہیں۔ آن لائن بیٹھنے سے کیوں گھبراتے ہو، کیوں شرماتے ہو، کیوں ڈرتے ہو، کیوں کس چیز کا خوف ہے؟ آن لائن بیٹھو میرے ساتھ، لگ پتہ جائے گا تمہاری کتنی قابلیت ہے، چوری کر کے کتابیں لکھنے والے۔ فتو کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جو اصحاب رسول پر زبان درازی کرتا ہے وہ ابلیس ہے، تجھے تو ابلیس کہتے ہوئے بے وقوف شرم آتی ہے؟ تو کس درجے کا انسان ہے تیرے ساتھ ہم باتیں کریں؟ سال بعد تو پھر نکل آیا ہے، ہاں جی، بے موسم مینڈکل کی طرح، ہاں جی، ہاں میں میدان میں ہوں الحمدللہ، اور تجھے ایسی
याद दिलाऊंगा तुझे, तेरे 7 पुश्तें याद करेंगी। मैदान में आ। क्या याद दिलाओगे? गालियां देने से क्या याद दिलाओगे? ज़ाहिर बात है अपने नसब का बताओगे, नसब जाके सकीफ़ा से मिलेगा। जैसे अबू बकर गालियां देता था, अबू बकर गालियां देता था, वो है ना बुखारी के अंदर रिवायत, अबू बकर गालियां देता था, आगे फिर मुआविया, ये सारी कंपनी तुम्हारी गालियां देती थी, और तुम लोगों को काम क्या था? गालियां दिला के क्या याद कराओगे? इल्मी जवाब देते पता चलता। नीचे कमेंट्स आके पढ़ लो, तुम्हारे सब ने क्लास ली है कि शर्म करो, इतनी दाढ़ी रखी हुई है, सफ़ेद दाढ़ी हो गई तुम्हारी, और देते तुम गालियाँ छोटे बच्चों की तरह, गली मोहल्ले के बच्चों की तरह गालियाँ देते हो। इल्मी गुफ्तगू, कुरान तुमने सामने रखा हुआ है और गलीज़ गुफ्तगू तुम कर रहे हो। ये तुम्हारी हैसियत और इल्मी औकात है। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, आगे एक बात करेगा, ये पहले भी कर चुका है, कहता है कि जी मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे जानते हो तो इससे क्या लेना देना है? जानते हो मेरे घर कहाँ है, अपना आग लगी हुई है इस वक्त ईरान के अंदर, और ईरानी लोग आग में नहा रहे हैं, और तू बैठकर वहाँ जैलबाजी कर रहा है। तुझमें हया नहीं है? मुझे कहते हो कि तुम मैं फलां से पैसे लेता हूँ। बेवकूफ़, अल्लाह ने मुझे इतना अराजी खित्ता अराजी दिया हुआ है कि तेरे जैसे हज़ारों कुत्ते मैं पाल सकता हूँ। समझ आ गई? ऐसा कोई मसला नहीं है। अलबत्ता तू ज़रूर यहूदियों से लेता है, ये कन्फर्म बात है। मुझे तो तेरे असातिज़ा ने रोका यहाँ आकर कि नहीं मेरे 7,000 रोका। मैं इसको बता चुका हूँ, मेरे एक ही उस्ताद है, एक ही उस्ताद है, मेरे एक ही इल्मी दुनिया में मुक्तदा है, उस्ताद है, मेरे रूहानी वालिद है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन, अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी साहब। उन्होंने तुम्हें रोका है? उन्होंने तुम्हें रोका है? उनके सामने तुम्हारी हैसियत नहीं है, उन्होंने तुम्हें रोका है। झूठ बोलते हो, वही प्रोपेगेंडा, बनु मैया को बुरा कहते कहते ये हरकतें सारी बनु मैया वाली करता है। झूठ बोलने की आदत नहीं जाएगी। मेरे किसी उस्ताद ने इसको कोई बात नहीं की, इसको पता नहीं किसने क्या बात की है। वो इसी की तरह के कोई लोग होंगे, उन्होंने इसे कहा ये मेरा उस्ताद बना दिया। मेरा एक ही उस्ताद है। अगर उनकी ज़बान से तुम साबित कर दो ना, मैं तुम्हें अपना मुर्शद मानूंगा। झूठे आदमी, झूठ बोलते हो। अब वो बकर पे गए हो ना पूरे इस मामले में। आगे सुनो। एहतराम करते हैं, वो बाजारी आदमी है, दफा करो, उसका काम यही है। जो तुम्हारा एहतराम करते हैं ना, वो तुम्हारा एहतराम करते हैं, वो बेचारे खुद इल्मी तौर पर फारिग होंगे, वो बेचारे कोई पेश इमाम होंगे कहीं के, उन्होंने तुम्हें कह दिया होगा। तुझे छोड़ा है, वरना तेरी हैसियत क्या है? बहरहाल ये इंसान का बच्चा बन, नहीं तो बुरा हाल होगा। हाँ, क्या बुरा हाल होगा? तुम्हारा जो हाल है वो सारी दुनिया देख रही है। मेरे खिलाफ जब भी बोलोगे ना, तुम्हारी मैं यही हालत करूँगा। और तुमने अभी तो मेरे भाई अबू इमाद के बारे में बात किया, मैं तुम्हारी वो तबीयत बनाऊंगा ना। अब तुम बनाओ क्लिप, बाप के हो ना, बनाओ क्लिप। हमारी किताबें खोलने का शौक है, मेरे सामने तो आओगे नहीं, डरते हो तुम, मफरूर आदमी, बुज़दिल आदमी, मेरे सामने तो नहीं आओगे, डरो हमेशा। उस वक्त भी डरते थे, अब भी डरते हो तुम, ठीक है? वो मेरे उस्तादों ने तुम्हें रोका। बहाने बनाते हो, झूठ बोलकर भागने की कोशिश करते हो। तुम्हारे सारे मौलवियों के यही बहाने होते हैं। किसी का कोई बहाना होता है भागने के लिए। हमारा सामना करने से ऐसे डरते हो तुम लोग जैसे वो तुम्हारे बुजुर्गान जो हैं वो जंग सिफ़ीन में मौला अली से डरते थे। तुम्हारे बड़े थे ना वो सारे, उन्हीं को सहाबा थे ना सारे, तुम्हारे सहाबा, जिनकी सहाबा की तुम बात करते हो, उस कुरान से निकाल के लाते हो जी सहाबा को ये कहा। भाई सहाबा तो मौला अलैहिस्सलाम के सामने नंगे हो गए थे। तुम्हारी भी वही हैसियत है। तो इससे ज़्यादा हम कोई मज़ीद गुफ्तगू नहीं करते। और इंशाअल्लाह मोमिनीन मुतमईन रहें। ऐसे जो अफराद होते हैं जो इनकलाब ईरान और जो तशय्युअ की शख्सियात हैं, उनका नाम लेकर ये कुरान को नेज़े पे उठाने के मुतरादिफ है। इन लोगों का वही हाल है। और ज़ाहिर बात है, इन्होंने शियों से, सुन्नी तो इनको मुँह लगाते नहीं हैं, शियों से हिटना होता है, फिर शिया इनको नवाजते भी हैं। ऐसे लोगों को हमें पता है, इसकी ताने बाने जहाँ मिलते हैं, जो इसको नवाजते हैं, हमें सबका पता है। लेकिन हम अभी उस तरफ जाते नहीं हैं। बहस इल्मी रहे और एतराज़ात इल्मी रहें तो हम इल्मी अंदाज़ में ही गुफ्तगू करेंगे। अभी हम इसकी ज़ुबान इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो गंद होता है उसमें से गंद ही निकलता है, यानी गंद में से गंद ही निकलेगा, ठीक है? तो इस बेचारे से और किसी चीज़ की आप तवक्को कर ही नहीं सकते। चोरी करके किताबें लिखता है और ना इल्मी आदमी ना तहकीकी आदमी है, बेचारे को आता जाता भी कुछ नहीं, अपने मज़हब का भी कुछ नहीं पता। किसी दिन बैठ में तुम्हारे मज़हब की मैं वो हालत बनाऊँगा ना, भागने पर मजबूर हो जाओगे। इसी पर हम इत्तफ़ाक़ करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।